السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے 10 بڑے پروجیکٹس لایا ہوں جو پاکستان کو خوشحالی کی راہ پر لے جائیں گے اور یہ پروجیکٹس 2030 تک کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ان پروجیکٹس سے پاکستان کی اکانومی بہت امپروو ہوگی اور امید ہے کہ ان پروجیکٹس سے پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی اور عام عوام کو بہت ساری سہولتیں ملیں گی اور وہ بہتر روزگار تلاش کر سکیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ M6 موٹر وے 306 کلومیٹر لمبی موٹر وے ہے اور یہ نارتھ سے ساؤتھ کنیکٹیویٹی کا واحد ذریعہ ہے، یعنی کراچی سے پشاور تک کا۔ موٹر وے کی تعمیر پر تقریباً $1.7 بلین کی لاگت آئے گی۔ M6 6 لین والی موٹر وے ہوگی جس کی ڈیزائنی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ تقریباً 90 پل، 15 انٹرچینج اور 243 انڈر پاس ہوں گے۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے بڑے مشرقی الائنمنٹ کے حصے کے طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس 296 کلومیٹر طویل موٹر وے کو مکمل کرنے کے لیے 29 ماہ کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ نے مئی 2017 میں بولی کے عمل کے بعد پروجیکٹ جیت لیا تھا، جبکہ زمینی کام اگست 2017 تک شروع ہونے کی توقع تھی اور دسمبر 2019 تک ختم ہونے کی توقع تھی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ لیکن 13 دسمبر 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے باضابطہ طور پر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کا ہدف 30 ماہ تک مکمل کرنے کا ہے۔ اب اگر ہم اس کے روٹ کی بات کریں تو اس کے جنوبی سرے پر M6 موٹر وے کراچی سے مزید لنک کے لیے جامشوروں میں M9 موٹر وے سے جڑے گی۔ اس کے بعد یہ راستہ شمال مشرق کی طرف بڑھے گا اور ایک انٹرچینج کے ذریعے N55 انڈس ہائی وے سے جڑے گا۔ یہ N5 نیشنل ہائی وے کے ساتھ ایک چوراہے کے ذریعے حیدرآباد شہر سے جڑنے کے لیے شمال مشرق کی طرف سفر جاری رکھے گا۔ وہاں سے یہ سڑک شمال مشرق کی طرف میٹیاری، ٹنڈو آدم، شہداد پور اور نواب شاہ کی طرف بڑھے گی۔ اس کے بعد یہ خیرپور کی طرف شمال کی طرف جاری رہے گی اور آخر میں شمال مشرق کی طرف روڑی شہر کی طرف بڑھے گی، جو شمال سندھ صوبے میں سکھر سے دریائے سندھ کے اس پار واقع ہے۔ روڑی سے ملتان اور اسلام آباد کی طرف کنٹرولڈ ایکسپریس وے کی طرف بڑھے گی۔ دوستو، دنیا کی سب سے گہری سی پورٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا گوادر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اب سی پیک کے انڈر گوادر میں نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوگا۔ 2019 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمونی کی گئی تھی اور 2023 کے اینڈ تک یہ مکمل تیار ہو جائے گا اور آپریشنز میں آ جائے گا۔ یہ 4300 ایکڑ پر محیط انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور اس کی کنسٹرکشن کاسٹ 65 بلین روپیز ہے اور اس ایئرپورٹ پر دنیا کے تمام بڑے ایئر کرافٹ لینڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سی پیک کے تحت پنجاب کا پہلا میگا پروجیکٹ علامہ اقبال انڈسٹریل زون کی کرنٹ پروگریس کی بات کریں تو اس زون کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور 20 صنعتی یونٹس نے پیداوار کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ پاکستانی انڈسٹری میں انقلاب جیسا ہے۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین کے مطابق اس زون میں گیس، سڑکیں وغیرہ ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کی جا چکی ہیں۔ باقی زون کے حصے پہ بھی صنعتیں قائم کی جائیں گی، جبکہ 20 پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاروں کو صنعتی پلاٹس کی الاٹمنٹ کا وقت کم سے کم کرنے پر کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ تمام سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ اس زون میں پروپوز انڈسٹریز کو مکمل کرنے پر زور ہے، جس میں ایک بڑا ایکسپو سینٹر شامل ہے۔ وہاں مقامی اور غیر ملکی لوگوں کو راغب کرنے کے لیے میڈ ان پاکستان مصنوعات، فرنیچر سٹی، گارمنٹس پارک، جدید کاروباری مرکز شامل ہیں۔ انویسٹرز کو گورنمنٹ بہترین مراکز فراہم کرنے کے لیے ان کی مدد بھی کر رہی ہے، حتیٰ کہ صنعتی یونٹس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 500 میگا واٹ گرڈ اسٹیشن اور 40 MMCF گیس کی منظوری بھی دے چکی ہے۔ فرسٹ فیز کی تکمیل تک اب تک 7.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں 400 سے زیادہ صنعتیں قائم ہو چکی ہیں، جن پر 400 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گی۔ اگر ہم پاکستان کے کرنٹ اکنامک کرائسس کو مد نظر رکھیں تو یہ زون پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا کام سر انجام دے گا اور گورنمنٹ ان زونز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس میں بھی کافی چھوٹ دے رہی ہے۔ عام طور پر گورنمنٹ انڈسٹریز پہ ٹیکس لگاتی ہے تاکہ
ملک کا سرمایہ بڑھے، لیکن ان زونز کو اسپیشل پیکج دیا گیا ہے تاکہ مقامی اور غیر ملکی انویسٹرز یہاں پر دلچسپی رکھیں۔ گوادر اسپیشل اکنامک زون تیز تجارتی اور معاشی ترقی کی سہولت کے لیے گوادر کو ایک خاص مدت کے لیے خصوصی اقتصادی زون قرار دیا گیا ہے۔ اس مدت کی لمبائی ابھی تک تعین نہیں کی گئی۔ اسپیشل اکنامک زون گوادر میں تجارت، روزگار اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ایک نتیجہ خیز حکمت عملی ہے۔ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون 1 جو 60 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور مکمل طور پر کام کر رہا ہے، جس میں 46 انٹرپرائزز پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں۔ 14 فروری 2020 کو گوادر بندرگاہ کے ذریعے افغان ٹرانزٹ کارگو کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ بندرگاہ پر 1 لاکھ میٹر ٹن سے زیادہ افغان کارگو کو ہینڈل کیا جا چکا ہے۔ گوادر فری زون 2 جو پہلے فیز سے 35 گنا بڑا ہے، 2200 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی وزیر اعظم عمران خان نے 2021 کو کی تھی۔ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے سالانہ اقتصادی سرگرمیوں میں $10 بلین کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے اور اگلے 3 سالوں میں تقریباً 12,000 ملازمتیں پیدا کرے گی۔ دوستو، اب 2023 میں دوسرے میگا پروجیکٹ کی بات کریں تو وہ بحریہ آئیکن ٹاور ہے جو کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں واقع ہے۔ اس آئیکن ٹاور کے اونر بزنس ٹائکون ملک ریاض ہیں۔ 2009 میں اس بلڈنگ کو بنانا سٹارٹ کیا گیا تھا اور اب یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس ٹاور کی ہائٹ 273 میٹر ہے اور اسے بنانے میں $162 ملین کی لاگت آئی ہے۔ اس بلڈنگ میں 62 فلورز اوپر اور 7 فلورز انڈر گراؤنڈ بنائے گئے ہیں۔ اس وقت یہ ساؤتھ ایشیا کی 5th اور پاکستان کی پہلی سب سے اونچی عمارت ہے اور یہ دکھنے میں بہت بہترین اور خوبصورت لگتی ہے۔ رافی کرکٹ اسٹیڈیم بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بڑا اسٹیڈیم ہے جس کی کیپیسٹی 50,000 ہوگی۔ رافی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جمنیزیم، سوئمنگ پولز، اسپورٹس اکیڈمی اور ہاسٹلز بھی تیار ہو رہے ہیں۔ 2017 میں اسٹیڈیم کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی تھی جسے ICC نے اپروو کر دیا تھا۔ رافی کرکٹ اسٹیڈیم کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسے 2023 کے اینڈ تک کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں انٹرنیشنل میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ بلوچستان کو کئی بار ترقیاتی منصوبوں سے محروم رکھا گیا۔ اب یہ ایک اچھا موقع ہے کہ بلوچستان کے لوگ بوستون اکنامک زون سے مستفیض ہو سکیں۔ بوستون اکنامک انڈسٹریل زون 1000 ایکڑ پر محیط ہے جو ضلع پشین میں واقع ہے، جس کی سرحد کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، زیارت اور قلعہ عبداللہ سے جا ملتی ہے۔ یہ سارے علاقے اپنی کسی نہ کسی ہنر یا قدرتی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے کوئٹہ میں ہنرمند لیبر، قلعہ سیف اللہ میں مشہور مویشی، پھل اور سبزیاں، زیارت میں ڈرائی فروٹس، سیب اور انگور، اور قلعہ عبداللہ میں پھلوں اور سبزیوں کے لیے موزوں آب و ہوا۔ ان سب سے نہ صرف بوستون انڈسٹریل زون فائدہ اٹھائے گا بلکہ یہ ان علاقوں سے بے تحاشا تجارت اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کرے گا۔ کسی بھی اقتصادی منصوبے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اسے باقی علاقوں سے یا باقی دنیا سے کنیکٹیو رہنا چاہیے تاکہ تجارت میں خلل نہ آئے، اور بوستون اکنامک زون اس چیز کے لیے کامل جگہ ہے۔ رابطے کے مختلف ذرائع جیسے ایئرپورٹ، بندرگاہ، ڈرائی پورٹ، ریلویز اور سڑکوں کی دستیابی اس زون کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے قابل عمل بناتی ہے اور اس زون میں کام شروع کرنے کے لیے لیبر فورس یا ہنرمند لیبر کی نقل و حرکت کے لیے یقینی بناتی ہے۔ اب اگر ہم بوستون اکنامک زون کی جگہ پر بات کریں تو یہ زون کوئٹہ کی ایئرپورٹ سے 23 کلومیٹر، کراچی کی بندرگاہ سے 713 کلومیٹر، گوادر سے 976 کلومیٹر اور کوئٹہ کے ڈرائی پورٹ سے 72 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ زون نیشنل ہائی وے N50 کو ٹچ کرتا ہے جو اسے پاکستان کے دیگر علاقوں سے جوڑے گا۔ اب اگر ہم اس زون کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں تو بوستون اکنامک زون میں جن کلسٹرز یا سیکٹر کی تجویز دی گئی ہے ان میں سے جو قیام ہوں گے وہ فروٹ پروسیسنگ، زرعی مشینیں، فارماسیوٹیکل مصنوعات، موٹر بائک اسمبلی، کرومائٹ، سیرامک انڈسٹریز، آئس اینڈ کولڈ سٹوریج، الیکٹرک اپلینس اور حلال پھول انڈسٹری شامل ہیں۔ ان سب کلسٹرز سے ملک کو مختلف وسائل کی وافر فراہمی ہوگی، کاروباروں کو بجلی، پانی، سیکیورٹی اور بہت کچھ کی مسلسل فراہمی
فراہمی ہوگی۔ اس زون میں تجارتی اور رہائشی علاقے بھی ہیں جو عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ زون ایکسپورٹس کو فروغ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی پیدا کرے گا اور امپورٹس کے متبادل یا سبسٹیٹیوٹ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ آخر میں اس زون کی کرنٹ پروگریس کی بات کی جائے تو فیز 1 جو 200 ایکڑ پر محیط ہے اس پر ترقیاتی کام مکمل ہو چکا ہے اور فیز 1 کے صنعتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ بھی شروع ہو چکی ہے اور جلد فیز 2 پر کام شروع ہوگا۔ دوستو اسلام آباد کے علاقے برکو میں بہت زیادہ ٹریفک جام کی وجہ سے بائی پاس اور فلائی اوور بن رہا ہے۔ اس پروجیکٹ پر مکمل کام 2022 پر شروع ہوا تھا اور اسے جولائی یا اگست تک کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ بائی پاس مری روڈ پر قائد-اعظم یونیورسٹی سے سٹارٹ ہو کر جوگی بس سٹاپ پر اینڈ ہوگا۔ اس سے آگے یہ 1 کلومیٹر لمبا فلائی اوور ہوگا جو برکو سے باہر جا کر اینڈ ہوگا۔ اس میگا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں 6.5 ملین روپے خرچ ہوں گے اور اس سے برکو کے ٹریفک جام کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا۔ دوستو ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کا ایک اسٹیڈیم ہے جسے 1984 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کافی چھوٹا اور پرانا ہونے کی وجہ سے اسے اب اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اسٹیڈیم کی کیپیسٹی 20,000 تھی لیکن اب اپ گریڈ ہونے کے بعد یہ 35,000 ہو جائے گی۔ یہ اسٹیڈیم پی ایس ایل پشاور زلمی کا ہوم گراؤنڈ ہے جس کی اپ گریڈیشن کاسٹ 1.2 بلین روپیز ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پی ایس ایل 8 سے اسے فنکشنل کر دیا گیا تھا۔